بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہر کسی کو خوشی اور راحت والی زندگی عطا فرمائے اور سب کے تمام غم دکھ پریشانیاں سارے دھو دے۔ سامعین مکرم، مسکرایا کریں، زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اگرچہ خوشی نہ ہو تب بھی اس پریشانی کے اندر مسکرانے کا ایک اور اپنا مزہ ہوتا ہے۔ آج جس ٹاپک پر میں موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے توکل علی اللہ، کہ اللہ کے اوپر توکل کرنا، اس کا کیا فائدہ ہے اور اس کے کیا ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ پر توکل کرنا، کہ اللہ خود فرماتے ہیں وتوکل علی اللہ، آپ اللہ پر بھروسہ کریں۔ اور توکل تو علی الحی الذی لا ینام ولا یموت، ایک دعا ہے، وتوکل علی الحی الذی، کہ ہمیشہ زندہ جو رہنے والی ذات ہے اس پر بھروسہ کیجیے، جسے موت فنا بھی نہیں ہے، جسے نیند بھی نہیں آتی ہے۔ سامعین مکرم، اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ کہ اللہ کے اوپر توکل کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ اس نے نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ باپ بیٹا، اس کے ساتھ بیٹا بھی ہے، باپ اور بیٹا ہم شکل ہیں، ایک ہی طرح کی شکل ہے ان کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے ایسے ملتے جلتے باپ بیٹا میں نے نہیں دیکھا۔ تو اس آدمی نے کہا، اے عمر، میرے پاس اس بچے کا بہت بڑا قصہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ قصہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میری بیوی کو ولادت کا وقت قریب تھا، اس سے پہلے میں جہاد کے لیے جا رہا تھا۔ تو بیوی نے مجھے کہا، آپ تو جہاد کے لیے جا رہے ہیں، مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو اس شخص نے یہ دعا کی تھی، استودع اللہ ما فی بطنی کا، جو آپ کے پیٹ کے اندر ہے اس کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، یعنی اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ تو چنانچہ وہ جہاد کے اندر چلا گیا، کہتے میں جہاد کے اندر گیا، واپسی پر آیا تو سب سے بڑا دکھی بات یہ تھی کہ میری بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ رات کے وقت اس میری بیوی کو جنت البقیع کے اندر دفن کر دیا گیا۔ رات کے وقت دیکھتا تھا کہ آگ کی لائٹیں اس قبر کی طرف سے آ رہی ہیں۔ تو میں نے رشتہ داروں سے معلوم کیا تو رشتہ داروں نے کہا کہ آپ کی بیوی کی قبر سے آگ کے شعلے آتے ہیں، آگ کی روشنائی شعاعیں آتی ہیں۔ تو چنانچہ انہوں نے کہا میں قبر پر گیا، دیکھا قبر پھٹی ہوئی تھی اور اندر بیوی بیٹھی ہوئی بچہ لے کے، اور مجھے کہہ رہی تھی یہ آپ اپنی امانت لے لیجئے جو اللہ کے سپرد آپ نے کیا تھا، اگر آپ اپنی بیوی کو بھی اللہ کے سپرد کر کے جاتے تو اللہ وہ بھی آپ کو واپس دے دیتے۔ تو اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، اے عمر، یہ وہی بچہ ہے۔ تو یہ اس قصے سے کیا معلوم ہوا کہ ہم جس طرح بھی اللہ تعالیٰ کے پر توکل کریں گے، بھروسہ کریں گے، جتنا یقین پختہ ہوگا، اللہ مشکل سے مشکل کام اور مشکل سے مشکل تنگیاں، مشکل سے مشکل دل کی تمنائیں، آرزویں، بڑی بڑی تکلیفیں اللہ ضرور حل کرتا ہے، اللہ ضرور حل کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو خوشی، راحت والی زندگی اور چین والی زندگی عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، خوشی جو ہے وہ خود تلاش کرنی پڑتی ہے، خوشی خود بخود نہیں مل جاتی۔ آپ کو ہر طرف غم تکلیفیں ملیں گی، لیکن خوشی آپ کو خود تلاش کرنی پڑے گی جو آپ کے اندر ہے۔ اپنے آپ کو پہچان لیا، آپ کو خوشی مل جائے گی۔ اپنے آپ کو پہچان، من عرف ربہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ والسلام۔ امید ہے آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ اگر اچھی لگی ہیں تو میرا یوٹیوب چینل حافظ احمد نواز مزاری سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس سے نفع حاصل ہو۔